بہاولپور میں سعود مجید صاحب کے گھر سے نکلی تھی اور اب کیا ٹائم ہو گیا؟ 8 بج گئے. 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک بہاولپور کے لاکھوں ہزاروں میں لاکھوں عوام مجھے سڑک پر میرے ساتھ چلے انشاءاللہ. اور بہاولپور والوں اتنی محبت اتنی شفقت دی آپ نے مجھے کہ میں نے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہو کر محمد نواز شریف صاحب کو ویڈیو کال کی اور میں نے کہا یہ دیکھیں اپنے چاہنے والوں کا سمندر یہاں پر. ایک چیز میں بتا دوں بہاولپور والوں، محمد نواز شریف آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اور آج آپ نے نواز شریف کی محبت کا جواب پہلے سے بھی بڑھ کے دیا ہے. زندہ باد بہاولپور، زندہ باد. اور میں بہاولپور والوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آپ حکم کریں تو بہاولپور کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو کیا ہوگا؟ مہنگائی کے تنگ آئے ہوئے. پہلے مجھے یہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کہ مہنگائی سے کون کون تنگ آیا ہوا ہے؟ تو اگر جمہوریت کے چاہنے والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت چھیننے کے لیے بےتاب، اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرف موڑ دوں تو جعلی وزیر اعظم یاد رکھے اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بعد میں کریں گے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں. مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ بہاولپور جاؤ اور لوگوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کو بتاؤ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو مہنگائی سے پس رہے ہیں، جو اس جعلی حکومت کی نالائکی سے پس رہے ہیں، میں ان کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ ان کا حق ان کو دلوا کے رہوں گا. سب مل کے کہو گو ریاضی. یہاں سے کر دیں ولید بھائی، یہاں سے بند کریں اور ترانے بند کریں اور توجہ سے بات کریں. ذرا مجھے بتانا انشاءاللہ تعالی بہاولپور نے آج فیصلہ سنا دیا ہے. اس حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ. تو بہاولپور والوں ذرا یہ بتا دو کہ ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے استعفا دینے میں ذرا آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بتاؤ، جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے استعفا دینے. یاد رکھنا جس
مجھے احساس ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مریم بیوی مہنگائی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. مجھے احساس ہے مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. لیکن میری بات سنو, مہنگائی اتنی بری طرح بڑھ گئی ہے کہ جو آٹا نواز شریف کے دور میں 33 روپے کلو تھا, آج کتنے روپے کلو ہے؟ 80-90 روپے کلو ہے. اور جو چینی نواز شریف کے دور میں چینی 52 روپے 50 روپے کلو تھی, آج کتنے روپے کلو ہے؟ 120 روپے کلو ہے. اور بجلی اور گیس کی قیمتیں ہر روز بڑھ رہی ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اعلان ہو چکا ہے, IMF نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں 25% بڑھانی پڑیں گی. مجھے احساس ہے کہ بہاولپور کے عوام اپنی روٹی پوری کریں, اپنے بچوں کی فیسیں پوری کریں, اپنے بچوں کے کپڑوں کے پیسے لیں, اپنے بجلی کے بل دیں, اپنے گیس کے بل دیں, یا اپنے گھر میں بوڑھے یا مریضوں کی دوائیوں کا بندوبست کریں. مجھے احساس ہے بہاولپور والوں, مجھے احساس ہے. اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد اس جعلی وزیر اعظم کو گھر بھیجیں, اس نالائق وزیر اعظم کو گھر بھیجیں, اس نااہل وزیر اعظم کو گھر بھیجیں جو 2.5-3 سال بعد آ کر کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر کسی کو نہیں آنا چاہیے. 2.5 سال بعد ہاتھ کھڑے کرنے کے مجھے کام نہیں آتا. اور مرغی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور مرغی کو چھوڑو, میں اس ملک میں اب کوئی سبزی کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. ماش کی دال کی قیمت 250 روپے کلو ہے, 250 روپے کلو. مجھے احساس ہے میرے بہاولپور کے بھائیوں بہنوں بزرگوں, آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے. اور یہی احساس آج ہم سب کو کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آئے. لیکن یاد رکھنا شکریہ. لیکن یاد رکھنا بہاولپور والوں, پنجاب کو تانا دیا جاتا تھا نا کہ پنجاب ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, جب تک دوسرے بھائی دوسرے صوبے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو سن لو کہ نہ صرف پنجاب کھڑا ہو گیا ہے, بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اور جانتے ہو نا, یہ بات جانتے ہو نا کہ جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو کس چیز کا یہ کام کیے پتہ ہے نا. تو یہ جو اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, سلیکٹر بھی دیکھ رہے ہیں, اور سلیکٹر بھی دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے عوام کھڑے ہو چکے ہیں. بولو پنجاب کے عوام اپنا حصہ, اپنا حق چھیننے کے
کہ کیا اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ بتاؤ کہ کیا لوگوں کے گھروں میں کان سے چوٹ نہ لگ جائے؟ کیا ہو گیا؟ یہ آج یہ تو چل ہی نہیں رہا، بند ہو گیا، اس کو آن کر دیں، یہ نہیں چل رہا۔ آپ بولیں ہیلو، اس کو بتاؤ ذرا، نہ چل رہا، یہ پیچھے سے آپ کو نہیں ہو گیا، میں ادھر سے دیکھوں، ادھر سے سوئچ کر دیکھوں۔ یار اس کے اوپر بٹن ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ ہو گیا، ہو گیا، نام مجھے دے دو، آواز آ رہی ہے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا مہنگائی کے اس طوفان کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا اس نالائکی اور نااہلی کے سمندر کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا بے روزگاری کے سیلاب کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا کشمیر فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا قومی مفاد فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا غریب کے چولہے کی آگ بجھا دینے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا 27 ارب کی 4 میٹروز اور 127 ارب کی صرف ایک میٹرو جو جلدی کم اور جلدی زیادہ اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا 120 روپے کلو چینی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا مہنگی ترین بجلی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا مہنگی ترین گیس کو جو آتی نہیں ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا LNG پر 122 ارب کے ڈاکے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا آٹا چینی چوری کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا آٹا چینی LNG مافیاز کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا تابع داری کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا دوائیوں میں ڈکیتیاں کرنے والوں کو انعامات اور وزارتیں دینے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو گرانے اور بنی گالا کے ایکڑوں پر پھیلے محل کو ریگولرائز کرانے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا لاقانونیت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو 22 سال کے لڑکے کو جو اوبر کا ڈرائیور تھا، محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا۔ اور یقین کرو تحریک انصاف کا ماننے والا تھا، اس کے لیے کسی تحریک انصاف کو اور جعلی وزیر اعظم کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ہم آواز اٹھا رہے اس 22 سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر شہید کر دیا۔ اسی طرح بلوچستان میں آج کئی کان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کارکنان شہید ہو گئے، کسی کی کان پر جھوم نہیں گی۔ میں یہ جانتی ہوں، بتاؤ مجھے کیا اس بے حس حکومت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے
اور پھر بار بار یہ بات کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. بار بار یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. تم 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہو اور 300 کنال کا محل چلاتے ہو جہاں تم نے درجنوں نوکر رکھے ہوئے ہیں. یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. میری بہن جس کو علیمہ باجی کہتے ہیں اس نے کروڑوں کا بلیک کا پیسہ وائٹ کر لیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. گندم، چینی اور LNG پر ڈاکہ ڈالا، جیبیں بھری، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. بلین کی سونامی میں وہ درخت پتہ نہیں کہاں لگے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. 27 ارب کی میٹرو کو یہ 127 ارب کا بناتا ہے اور فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. مجھے اربوں روپے کی بیرونی فنڈنگ ہوئی، اسرائیل سے، انڈیا سے فنڈنگ ہوئی، جس کے اوپر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میں سانپ بن کر بیٹھا ہوں اور اس انکوائری کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. بہاولپور والوں ذرا بتانا کہ یہ جو ECB کے اندر فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ اس کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتا؟ کیوں نہیں بڑھنے دیتا؟ کیونکہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. غریب مریضوں کا خون نچوڑ لیا، دوائی 500% مہنگی ہو گئی اور سارا پیسہ اس کی جیب میں گیا، اس کی دوستوں کی جیب میں گیا، لیکن فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. تابعدار خان کہتا ہے کہ میں نے کروڑوں اور اربوں روپے لوٹنے والے اپنے دوستوں کو نیب سے بچایا، ملک سے فرار کرایا، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. میں معلوم جبا کیس ہی کھلنے نہیں دیتا کیونکہ فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے غریبوں کے گھر جا کر، غریبوں کی جھونپڑیاں گرا کر میں نے بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرا لیا، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. بات سنو، میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر، میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر، ایک اینٹ، 2 اینٹیں نہیں، ایک اینٹ لگائے بغیر میں نے پاکستان کی تاریخ کے قرضے دگنے کر دیے، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں غریب روٹی کو ترس گیا، نوجوان نوکری کو ترس گیا، بچے اپنی فیسوں کو ترس گئے، گھر والے اپنی گیس کے بجلی کے بل دینے کو ترس گئے، اور
اور یہ دیکھو، ایک منٹ، اور یہ دیکھو یہ کون کھڑا ہے؟ نہیں، یہ کون کھڑا ہے؟ ایک دفعہ پھر ایک آواز میں بتا دیں، یہ کون کھڑا ہے؟ یہ کھڑا ہے نواز شریف کا شیر رانا ثناء اللہ۔ یہ بھی جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر کیا کیس ڈالا تھا؟ اور کل انٹرویو میں، ویسے میں سنتی نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ اس کی باتیں میرے سے سنی جاتی، میں نے سنا کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر مان گیا کہ میں نے جھوٹا کیس بنایا تھا، کہتا ہے کہ میرے کیبنٹ نے بنا دیا تھا، مجھے تھوڑی پتا تھا سچا اور جھوٹا ہے۔ تو بہاولپور والوں، رانا ثناء اللہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا نہیں پتا تھا، لیکن جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اتنے بڑے بڑے ثبوت نظر نہیں آتے۔ لیکن میرے ساتھ مل کے بولو، رانا ثناء اللہ کو میں جھوٹے کیس میں پکڑ لیتا ہوں، لیکن عاصم سلیم باجوہ کو خطروں کے ثبوت ہونے کے باوجود میری ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ فوج جانتی ہے کہ میں کرم نہیں ہوں۔ تو چلو میں نے بہت وقت لے لیا، اب میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے، تو ایک دفعہ پھر بتا دو۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اس حکومت سے نجات کیوں ضروری ہے؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اور آپ لوگ میرے سے زیادہ بڑی قسم کھا کر کہو گے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اتنی نالائق، اتنی کرپٹ اور اتنی نااہل حکومت پاکستان میں نہیں۔ تو بتا دو بہاولپور، ایک دفعہ پھر بتا دو، پنجاب اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ پنجاب اپنا چھینا ہوا ووٹ واپس لینے کو تیار ہے؟ پنجاب دوسرے صوبوں کی جنگ لڑنے کو تیار ہے؟ پنجاب وفاق کی جنگ لڑنے کو تیار ہے؟ پنجاب پاکستان کو اس نااہل اور کرپٹ آدمی سے نجات دینے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر مریم نواز شریف آپ کو کال دے گی تو اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے؟ لڑو گے؟ بیٹھو گے؟ اپنا حق چھینو گے؟ زندہ باد بہاولپور، زندہ باد میرا سونا پنجاب، زندہ باد نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اور میرے ساتھ مل کر آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو، پاکستان! بہت بہت شکریہ۔ اب خطاب ناظرین قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا صفی اللہ صاحب تیار ہیں؟
قائد کا خطاب سننے کے لیے تیار ہو؟ قائد کے استقبال کے لیے تیار ہو؟ تو پھر لائٹیں جلائیے۔ سلیکٹڈ کہہ رہا ہے آج بہاولپور کی سرزمین پر یہ جلسی ہو رہی ہے، لائٹیں جلائیے، موبائل فون کی لائٹیں جلائیے، اپنے جیب سے موبائل فون نکالیے اور موبائل فون کی لائٹیں جلائیے۔ آخر تک تمام لوگ لائٹیں جلائیں، موبائل آن کریں۔ پرچم لہرا کر قائد کا استقبال کیجئے۔ ہاں کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ آ رہا نہیں، آ چکا ہے۔ قوم کو بیدار کرنے والا آ چکا ہے، غریب کی آواز بننے والا آ چکا ہے، مزدور کی آواز بننے والا آ چکا ہے، ڈاکٹر کی آواز بننے والا آ چکا ہے، ٹیچر کی آواز بننے والا آ چکا ہے، کسان کی آواز بننے والا آ چکا ہے، وہ قوم کو بیدار کرنے والا آ چکا ہے، سلیکٹڈ کو بھگانے والا آ چکا ہے، وہ رہبر، وہ قائد آ چکا ہے۔ تیار ہیں؟ زبان کر چپ رہے گی، درو دیور بولیں گے۔ ہمیشہ ہم سنا کرتے تھے پر اب ہر بار بولیں گے۔ جنہیں کہا جاتا ہے چپ رہو خدا کے لیے، وہ رہبر ہیں، وہ قائد ہیں، وہ گرج کر برس کر بولیں گے۔ موبائل فون کی لائٹیں آن نہیں کی، ایسا نہیں موبائل فون کی روشنیاں جگمگائیں، آسمان کے تارے بھی یہ دیکھنے لگ جائیں کہ زمین پر کس کا استقبال ہو رہا ہے۔ وہ کہیں کہ آسمان کے تارے ٹوٹ پر زمین پر آ گرے ہیں۔ موبائل کی روشنیاں کیجئے، پرچم لہرائیے، پرچم لہرائیے، قائد کا استقبال کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں رہبر جمہوریت، بطل حریت، امام انقلاب اسلامی، حقیقی آزادی کے علم بردار، باطل سے برسر پیکار، وہ قائد عوام، فخر پاکستان، حضرت مولانا فضل الرحمان۔ عوام کی پکار ہے، قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ جاری ہے حکومت، ہر کوئی کہہ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین،
قومی زعماء بہاولپور اور سرائیکی وسیم کے میرے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، سرائیکی وسیم دے بھراواں کو میری طرف تو ست بسم اللہ۔ میرے دوستو، آج بہاولپور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان ریلی، جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی، موجودہ جعلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں، آپ نے بار بار جعلی وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کی پشت پر نہیں ہیں۔ اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ ایک شاعر کی زبان میں کہہ رہا تھا، تمہیں نہ بوتھا دیکھ حالات نہ پوچھ۔ بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ، حالات نہ پوچھ۔ بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ۔ میرے دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پلیٹ فارم پر متحد ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، چند دن پہلے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈی ایم میں اختلاف ہوگا، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے، تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا، اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرلیاں بجا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور آپ کے سرائی کی زبان میں تھوکی میرے دوستو، ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی، عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا،
اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج PDM کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بہاولپور کے میرے بھائیوں، سرائیکی وسیم کے میرے بھائیوں، جب یہاں صوبے کی تحریک کا آغاز ہوا، لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم کیا فیصلہ دیں۔ میں نے یہاں بہاولپور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا اعادہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، ایک طرف حکومت ناجائز، ایک طرف حکومت غیر جمہوری، اور دوسری طرف ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے ہر اجتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں، آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی تھی، تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتا رہی تھی، اور اس سے اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ بتا رہی تھی۔ یہ نااہل آئے، ان نااہلوں نے پہلا بجٹ دیا 5.5% ترقی کی شرح، تو دور کی بات 1.8% پر آئے، اور جب دوسرا بجٹ پیش کیا تو 0 سے بھی نیچے 0.4% پر آ گئے۔ اور یہ کیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حکمران رہے تو مزید برقرار رہ سکے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و ستم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کشمیر فروش ہیں، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائے گی، اور PDM کی سربراہی میں ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ اس سرکار نے جعلی سرکار نے کشمیر کو بیچا ہے، یہ کشمیر فروش ہے، اور اس لیے کشمیر فروش ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ عمران خان نے پیش کیا تھا، کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا تھا۔ میرے دوستو، کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا، اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو۔ جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور
کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے، جس پہ سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے، اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے، فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے۔ پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کی آزادی ہوگی، پہلے بیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوا کرے گی۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، میرے محترم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مستقل دشمن ہے، دوسری طرف جب پاکستان میں چائنا نے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارتی راستہ بنایا، 35 ارب ڈالر پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے لگائے۔ آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے، اسی ایجنڈے پر لائی گئی ہے، اسی بنیاد پر مغرب کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے۔ سو اس نے سی پیک کے سارے منصوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور آج پورے ملک میں سی پیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے۔ جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے منہ پھیر چکا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کھیت میں چلا گیا ہے، اور آپ خطے میں تنہا ہیں۔ پاکستان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، ملائیشیا کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انڈونیشیا کی معیشت رو بترقی ہے، سری لنکا کی معیشت رو بترقی ہے، بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، نیپال کی معیشت رو بترقی ہے، افغانستان ہم سے کئی قدم آگے نکل چکا ہے، ایران کی معیشت ترقی کر رہی ہے، اور اس پورے ماحول میں ایک تنہا پاکستان ہے جس کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ پھر ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے رسک ہے یا نہیں؟ یہاں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ جو حکمران کہتا ہے کہ فوج میری پشت پر ہے، اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ
مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پشت پر ہیں تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں، تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا رخ ہوگا، کیونکہ آپ اس جرم میں شریک ہیں۔ ملک کسی ڈکٹیٹر کا جاگیر نہیں، ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں، یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں، یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا۔ عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کی حاکمیت اور اس کے نیچے اللہ کا خلیفہ بن کر پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کے وساطت سے حکومت کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہماری موقف اصول پر مبنی ہے، ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب 10 پارٹیاں بیٹھتی ہیں، بحث کرتی ہیں، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی زاویے سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں، اختلاف ہو گیا، فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حکومت دھاندلی کی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا۔ آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے، ووٹ کی امانت واپس عوام کو ملے گی۔ اب اس موقف پر ہم قائم ہیں۔ چھوٹی موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہیں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں۔ ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی کارڈ دکھائیں گے، ہوگے تم یہی مرنیاں بجاتے رہو گے ہمارے پلے۔ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، یہ بڑے بالغ النظر سیاسی لوگ ہیں، یہ اپنے قدموں پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں، اور تم کسی کی بیساکھی پر چلنے والے، تمہیں تو چلنا ابھی تک نہیں آیا، تم نے قوم کو سیاست کیا دے دی۔ چند دن پہلے ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، دیکھو نا وزارت ایک تبدیل ہو گئی، ایک وزارت کسی کو، دوسری وزارت کسی کو، آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وہ 2 بندے بازار میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے تبدیل کر لیں، تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر لی۔ یہ اس طرح کی تبدیل ہے۔ تبدیلی کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے، جس کو حکومت کرنی نہیں آتی، جو صبح و شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے۔ اس دن آج ایک انٹرویو دیا، ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے، مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ وقت چاہیے، مجھے تو اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو کس بلا نے کہا تھا کہ حکومت میں آؤ؟ ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے سیاق و سباق کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا۔ اب بتاؤ، اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینے آتی ہے۔ جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بلی گالہ کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے،
اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کر لے تو بہتر ہوگا. اس خماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے, ہماری ملی حمیت کا سوال ہے, قومی حمیت کا سوال ہے. اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو اور ہم برداشت کرتے چلے جائیں, سوال ہی پیدا نہیں. ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی. سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں, یہ عام اصطلاح ہے. میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا. انشاءاللہ ان کے خلاف میدان میں اترنا, تحریک چلانا, جدوجہد کرنا, آئین کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا, یہ صرف سیاسی تحریک نہیں, ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا جاتا ہے. لبیک 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 لبیک. اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے, کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے. بدامنی تو کہتے ہم دہشت گردی ختم کریں گے. میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی, اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر کیوں شہید کیا گیا. یہ ہے انسانیت کی قدر, یہ ہے انسانوں کا حق. کہاں گیا انسانیت کا حق, کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں, تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں. تو میرے دوستو, نہ یہ حکومت جائز ہے, نہ اس کی معیشت بہتر ہے, اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے, میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا ہے. نواز شریف کرپٹ ہے, زرداری کرپٹ ہے, اور بابا تو سارا ٹبر کرپٹ. تو میرے محترم دوستو, انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا. اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان عمل میں رہیں گے. آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے, جو حق دیتا ہے, قانون جو ہمیں حق دیتا ہے, ہم وہ استعمال کریں گے, ڈٹ کر کریں گے. اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کریں. انشاءاللہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, عوام ہمارے ساتھ. ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, کشمیری ہمارے ساتھ. ہم فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں, اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کا قد کاٹ اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں ہے, آزاد اور خود مختار مملکت ہے, اور امت مسلمہ کی آواز.
अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाब बनाए। मैं एक बार फिर इस कामयाब रैली पर आपको और बहावलपुर और सरायकी वसैत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कामयाब रैली पर आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपनी नुसरत से अल्लाह हमारा मान फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तो करा दो। दुख की लंबी काली रातें